پولیٹیکل سچویشن اختیار کر گئے ہیں کہ آل پاکستان انجمن تاجران جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں. ان کا جو ہے وہ وہاں جا کر احتجاج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ معاملات اور یہ حالات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو ان کے نئی میر صاحب ہیں مرکزی سیکٹری انجمن آل پاکستان تاجران, انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہارن بجانے سے بھی اگر حکمران نہ جاگے تو ہم انہیں اٹھا کے راول ڈیم میں پھینک دیں گے. تو یہ کیا معاملات ہیں اور آگے یہ کس قسم کی جو ہے وہ سچویشن کا اس ٹائم جو دو چار ہیں. ظاہر ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے معاملات اور حالات بڑے خراب ہیں. ہم نئی میر صاحب سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو آج احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز جو ہیں وہ شامل ہیں, جو کہ ہم جانتے بھی ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ نئی میر صاحب ہم سے خود جو ہے وہ ساری باتیں شیئر کریں. اور حکمرانوں کے بارے میں جو انہوں نے یہ کہا کہ ہارن بجانے سے بھی اگر یہ نہ جاگے تو ان کو اٹھا کے راول ڈیم میں پھینک دیں گے, تو یہ کس حد تک جو ہے وہ سچی بات ہے. السلام علیکم نئی میر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سر تاجروں کے حوالے سے آج احتجاج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اس حوالے سے ذرا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں جی, یہ حکومت جب سے آئی ہے نا جی تب سے یہ حکومت تاجر دشمن اور معیشت دشمن پالیسیز پر عمل کر رہا ہے, اور ہم نے بارہا کوشش کی کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ان کو سمجھا سکیں, صحیح, انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کر سکیں اور اس کا کوئی حل بھی ہمیں پیش کریں. بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے ہمیں فٹ بال تو بنایا, یعنی کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی یہ میٹنگ کبھی وہ میٹنگ, جی, لیکن پر وعدے بھی کیے کہ ہم اس بجٹ میں کر دیں گے, آئندہ کر دیں گے, یوں کر دیں گے, لیکن کوئی ایک وعدہ انہوں نے تاجروں کے ساتھ بالکل اسی طرح وفا نہیں کیا جس طرح انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں جو عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے, چاہے وہ نوکریوں کے تھے, گھروں کے تھے, کوئی بھی تھا, جو کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا وہ ہم سے بھی نہیں پورا کیا. سر آپ کے کیا وعدے جو ہے وہ وفا نہیں ہوئے, کیا اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ اور آج کتنے بجے آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ شروع کریں گے؟ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, آج ہم اسلام آباد نہیں جا رہے, آج ہم نے احتجاجی کیمپ لگایا لاہور میں. آج لاہور میں لگایا ہے, اچھا. 16 کا آپ کا, ہم 18 جولائی کو ہماری ڈیٹ ہے, آپ 18 جولائی کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور صبح 9 بجے لاہور سے ہمارا قافلہ نکلے گا شکر نیاز بیگ سے. ٹھیک ہے. تو آج ہمارا احتجاجی کیمپ ہے اور ہمارے کیمپ میں تمام جو متاثرہ فریق ہیں جو لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ابھی تک کھلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ہمارے ریسٹورنٹ ایسوسیشنز ہیں, اس میں ہماری یہ پہلے آپ لوگوں نے 16 جولائی کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا, یہ چینج ہو گئی ڈیٹ, آپ لوگوں نے کچھ آگے کر دیا اس کو 18 جولائی پر جو ہے وہ لے گئے؟ نہیں, بالکل نہیں, ہمارا پہلے دن سے 18 جولائی ہے. ٹھیک ہے, 16 جولائی کو ہم نے کیمپ لگا کے احتجاج کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. تو آج جو آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے اس کا کیا موقف ہے, کیا بینرز, کیا پلے کارڈز اور کیا تاجر مطالبہ کیا ہے آپ کا حکومت سے؟ دیکھیے ہمارا بنیادی مطالبہ تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے بند سیکٹرز ہیں نا, جی, چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں, چاہے وہ ٹوریزم سیاحت سے وابستہ ہیں, ہمارے ہوٹلز ہیں, ہمارے جو ہیں یہ جسے آپ کہتے ہیں سینما گھر ہیں, اور اسی طرح ہمارے جو آپ کے یہ جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے جو دیگر پلے لینڈز اور یہ تمام یہ تمام بزنسز جو ہیں, ٹھیک ہے, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پر ایس او پیز کے مطابق کھولا جائے, کیونکہ تاکہ ملک میں بزنس ایکٹیویٹی ہو اور معیشت چلے. اتنے بڑے سیکٹر جو ہے بند ہیں, جہاں بے روزگاری کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جہاں ریونیو کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہیں پہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بزنس ایکٹیویٹی نہ ہونے سے پورے ملک کا جو بزنس ہے وہ چل نہیں رہا, نظام نہیں چل رہا. ظاہر ہے معیشت اس ٹائم جو ہے تباہی کے دہانے پر ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تمام کاروبار جو ہے وہ کھول دیے جائیں تو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ مزید کرونا کو نہیں یہ پھیلے گا؟ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ حالات اور واقعات کس قسم کے ہیں, سڑکوں پہ آلریڈی جو ہے وہ رش تو نظر آ ہی رہا ہے. آپ لوگوں کا مطالبہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ کاروبار بھی جو ہے وہ کھولے جائیں. اب چھوٹی دکانیں یا ویسے دکانیں تو کھل رہی ہیں, تو ٹائمنگ کے حساب سے اگر آپ لوگوں کو بھی ٹائم دے دیا جائے تو ستمبر میں آپ لوگوں کی کوئی بات طے تو ہوئی تھی, یہ اڑتی خبر ہم تک تو آئی تھی کہ ستمبر میں آپ کے جو ہے وہ یہ کاروبار جو ہے وہ کھولنے کا حکومت نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کر لیا ہے, تو کیا اس معاملے پہ آپ لوگ ابھی؟ ستمبر میں انہوں نے وعدہ کیا ہے, میرج ہال ایسوسی ایشن کے ساتھ میٹنگ کی ہے انہوں نے, صحیح, اور انہیں کہا ہے کہ آپ سپتمبر کی بکنگ لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اب وہ بھی اس میں اس کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں انہوں نے جاری کیا ابھی تک. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی صحیح ابھی کوئی زبانی یقین دہانی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ستمبر کیا ہوتی ہے,
صحیح صحیح. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے ٹھیک ہے. اور کورونا کو لے کر اب یہ ہماری زندگی جو ہے جی اب کورونا کے ساتھ ہی گزرنی ہے، صحیح. تو ستمبر کیا اور اگست کیا اور جولائی کیا، آپ جولائی پہلے کیا انہیں صحیح. کام کرنے دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کی پراپر یقین دہانی کراتے ہیں کہ تمام تاجر برادری جو ہے وہ SOPs کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، اور آپ کے جو آپ لوگ کاروبار کھولیں گے اس میں جو ہے وہ اس کو پھیلنے کا، اس وبا کو پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یقین دہانی یہی ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے ہوں. اور ہم انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے آگے تو کوئی یقین دہانی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا. صحیح ہے صحیح ہے. ہمیں کیا پتا یہ کہاں سے کیسے کس طرح ٹرانسمٹ کر جائے. ہوں. تو اس کو تو آپ کا جو سپر پاورز ہیں، ان کے بڑے بڑے ہیلتھ کیئر سسٹم اور ان صحیح کے جو تہذیب یافتہ معاشرے بھی جو ہیں صحیح. وہ بھی اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہیں ہوں. اور غریب ترین قوم ہے. تو ہوں. ہمارے لیے جو ہے وہ کورونا سے بڑا مسئلہ ہماری بھوک افلاس ہے، بالکل ایسے ہی اور ہے، بالکل ہمیں ایسے ہی اس کو ہے. سوچنا نہیں پڑے میر گا. صاحب، ویسے تو حکومت کے سامنے جو مطالبات رکھے جاتے ہیں، حکومت تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر ہی رہی ہے. پہلے بھی جو ہے وہ تاجر برادری جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی اور دکانیں اور یہ چھوٹے کاروبار جو ہے وہ کھول دیے گئے، کھانے پینے کی اشیاء. تو اب آپ لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ ریسٹورینٹس اور یہ سینما ہال، تھیٹرز اور دوسری جو ایکٹیویٹی جو لوگوں کی ہے وہ بند ہوئی، میرج آپ ہالز. کے کیٹرنگ کا ہاں جی، کام، ایونٹ کیٹرنگ، مینجمنٹ، یہ جی ساری بالکل چیزیں. ساری یہ سب چیزیں جو ہے وہ کھولی جائیں تاکہ پراپر طریقے سے آپ لوگ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ دوبارہ رن کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے تو ظاہری بات ہے اتنا لاس ہو چکا ہے، 3 سے 4 مہینے جو ہے وہ بالکل ایک کاروبار بند رہنا، اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو کیا آپ کو لوگوں کا اتنا ہی جو ہے وہ رسپانس ملے گا، یا اس کو کور کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیں، ہمارے مطالبات میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف کھولیں، صحیح. اچھا. بلکہ ہمارا بنیادی ہوں. مطالبہ یہ ہے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہوں. کہ آپ چھوٹے تاجروں کو اور متاثرہ کاروبار ہیں اچھا. ان کے لیے آپ فوری طور پر بلا سود قرضہ اسکیم بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے. جب تک آپ ان چھوٹے کاروبار کو سرمایہ انجیکٹ نہیں کرتے بالکل اور ان صحیح. کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ انہیں مدد نہیں کریں گے، معاونت نہیں کریں گے، ریاست آگے نہیں بڑھے گی، ٹھیک ہے تب ٹھیک تک ہے، یہ کوئی لوگ فائدہ اپنے نہیں. پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے مطالبات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور حکومت بھی جو ہے وہ آپ کے مطالبات جو ہے وہ کس حد تک مانتی ہے. آج سے یہ جو احتجاجی کیمپ آپ نے لگایا ہے، اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہیں، اور آگے جو ہے وہ اس احتجاج کو آپ پرامن احتجاج کی طرح ہی کریں گے، اور یہ کہاں پر جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے، اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں. دیکھیں، آج ہم نے کیمپ لگایا ہے لاہور پریس کلب کے باہر، ٹھیک ہو گیا. ڈیوس روڈ پہ. ٹھیک ہے. اور لاہور پریس کلب میں آج ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اس میں قومی تاجر اتحاد کی قیادت ہے، ٹھیک اس میں ہمارے ریسٹورنٹ اونرز کی قیادت ہے، مرزا اونرز کی قیادت ہے، ٹھیک. آل پاکستان ٹرانسپورٹ گڈ کی قیادت ہے، ہوں. عوامی رکشا یونین ہمارے ساتھ آج احتجاج میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لاہور صرافہ اور جو اپنا یہ یوزرز ایسوسی ایشن ہے ٹھیک. وہ آج احتجاج میں شامل ہوگی. ٹھیک ہو اس گیا. طرح فرنیچر ایسوسی ایشن والے ہوں گے، صحیح. متعدد ایونٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہے، آپ کی ٹھیک ٹوریزم ایسوسی ایشن ہے. یہ ٹھیک. سارے لوگوں کے جو نمائندے ہیں صحیح. یعنی عہدے داران، ٹھیک. وہ ایک پرامن احتجاج میں اپنی اپنی گفتگو میڈیا کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے. اپنے مسائل رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں ہی اگر آپ کی بات مان لی جاتی ہے تو پھر اسلام آباد جانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ نہیں، یہ اتنی ڈھیٹ حکومت ہے، آپ فکر نہ کریں، انہوں نے ہماری لاہور میں بات نہیں ماننی. اچھا، آپ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہیں لاہور میں بات نہیں ماننی؟ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بات مانی جائے آپ کی. نہیں، یہ ماشاءاللہ ایسی حکومت ہے کہ ان کو بات سمجھ جائے گی اسلام آباد جب ہم پہنچ. اچھا، اور اسلام آباد اگر آپ پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے کس قسم کا احتجاج جو ہے وہ آپ کی طرف سے سامنے آئے گا؟ کتنے دن؟ آپ لوگوں کی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری پلاننگ تو یہ ہے کہ ہم گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اسلام آباد میں روڈوں پہ ہوں گی ہماری. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو سٹیج ہوگا مرکزی، وہاں سے سائرن بجیں گے، اور جب سائرن بجیں گے تو ہم 3 دفعہ اپنے ہارن بجائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہر سائرن کے ساتھ ایک مطالبہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس مطالبے کی تائید و حمایت جو ہے وہ گاڑیوں سے ہارن بجا کر کی جائے گی. اور جب مزید غم و غصے کا اظہار کرنا ہوگا تو ہم دن میں اپنے ہیڈ لائٹس آن کر لیں گے اور ان کا ڈپر ماریں گے. اچھا
صحیح اور پھر ہم اپنے چاروں انڈیکیٹرز بھی چلا چلا کے بار بار احتجاج کریں گے، اور ہم ان سوئے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کریں گے، اچھا، انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے، ہاں ہاں، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سویا رہنا ہے ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا ہاں، کہ ہم نے تو انہیں سونے کے لیے ایوانوں میں تو نہیں بھیجا نا، صحیح، ہم نے تو صحیح، انہیں ایوانوں میں بھیجا ہے کام کرنے کے کام لیے۔ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ٹھیک تو ہے، انہوں نے سونا ہی ہے ہوں، تو مہربانی کریں اپنا منجی بسترا اٹھائیں اور ہوں، اپنے گھروں میں جا کر سوئیں، صحیح، اور پھر ان اقتدار کے ایوانوں کا مسکن ان ہوں، لوگوں کو بنائیں جو زیادہ ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک پھر ہے، ہماری تحریک جو ہے وہ پھر ابھی حکمران جگاؤ ہے، ہوں، پھر یہ حکمران بھگاؤ تحریک ہو جائے اور گی۔ حکمرانوں سے چھٹکارا پاؤ میں بھی بدل جائے گی اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے۔ ٹھیک ہو گئی، حکمرانوں سے جو ہے وہ بچاؤ، اور جو ہے وہ آپ نے صحیح ہے، آپ جو گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا جو پلاننگ ہے، آپ نے جس طرح ڈپر مار کے اور لائٹیں جلا کے گاڑیوں کے اور ہارن بجا کے ان کو جگانے کی جو ہے وہ نئی ایک کوشش جو پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہوگی اگر آپ لوگ اسلام آباد تک پہنچ گئے، کیونکہ اگر لاہور میں آپ کے مطالبات مان لیے گئے تو پھر اسلام آباد تک شاید یہ کرنے کی آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو۔ دعا تو یہی ہے کہ مطالبات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی آپ کے ساتھ فکر ساتھ نہ کریں، ہاں، نہیں مانے جائیں گے مطالبات، آپ لاہور تو میں نہیں مانے آپ جائیں پکے گے۔ ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں مانے جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں میر صاحب بہت شکریہ آپ کو آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی تمام باتیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ آپ کس طرح کا احتجاج جو ہے وہ چاہ رہے ہیں ایک بہت شکریہ۔ منفرد، جی بہت شکریہ، اللہ کرے کہ آپ کے جو ہے وہ مسائل کا حل جو ہے وہ مل جائے۔ پنجاب حکومت سے بھی میری اپیل ہے، ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی میری اپیل ہے، اس پروگرام کے تھرو کہ تاجروں کے حوالے سے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ ان کے بھی کاروبار ہے، پاکستان کی معیشت اس ٹائم جو ہے تباہی کے دہانے پر ہے، اور تاجر برادری اس وقت جو ہے وہ بڑے غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے۔ آپ نے نعیم میر صاحب کی بات سن لی ہے کہ جو مرکزی سیکٹری ہیں انجمن آل پاکستان تاجران کے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کو ہارن بجا کے جگانا ہے، اور اگر یہ نہیں جاگے تو پھر ہم نے تحریک کو شروع کرنا ہے کہ جس میں حکمران بھگاؤ تحریک ہوگی، اور پھر یہ اپنا جو ہے وہ بوریا بسترا سمیٹیں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ تو ہم نے ان کو کام کرنے کے لیے وانوں میں بھیجا ہے، سونے کے لیے وانوں میں نہیں بھیجا۔ تو آپ اتنے پریشان نہ ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ بات یہاں تک جو ہے وہ نوبت یہاں تک پہنچے گی، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو نوبت یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی معاملات کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ کاروبار کھولنے پڑیں گے۔ ایس او پیز بے شک جتنے مرضی آپ سخت قسم کے جو ہے وہ دیں، یا جو تمام جو ہے وہ آپ نے رجسٹرڈ کروائے ہیں وہی دیں، لیکن ان کو جو ہے وہ کاروبار کھولنے کی اجازت جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ میری طرف سے بھی یہ اپیل ہے، اور اگر یہ ایوان میں جو ہے وہ بات جاتی ہے اور کل یا پرسوں جو ہے وہ ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں لاہور میں، تو پھر یہ میری بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گی، اور نعیم میر صاحب کو پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ لائن پہ لے کے جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے کہا تھا کہ لاہور میں بات طے ہو گئی، اور اگر نہ ہوئی، اسلام آباد جا کے کوئی مسائل جو ہے وہ درپیش آئے، تو پھر پوری دنیا دیکھے گی ایک نئے قسم کا احتجاج تاجروں کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ جناب یہ تو تھے تاجروں کے حوالے سے احتجاج کے جو معاملات، جو ہمارے ملک بھر کی جو ہے وہ سچویشن ہے اس ٹائم میں، تاجر برادری بہت پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ ہے لوڈ شیڈنگ۔ کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے، لوڈ مینجمنٹ کے نام پہ بجلی غائب ہے مختلف علاقوں میں، وہ چاہے سندھ کی بات ہو، پنجاب کی بات ہو، یہاں پر جو لوڈ شیڈنگ کے نظام چل رہا ہے، اتنے گھنٹے جو ہے وہ لائٹ غائب رہتی ہے، اس پہ جو ہے وہ کوئی بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ سندھ کی اگر ہم بات کر لیں تو کراچی کے جو شہری ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں، معاملات سنگین ہو چکے ہیں، اور وہاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے تاحال تھم نہیں سکا ہے۔ بجلی